یہ غلام ان کی اپنی ملکیت تھا، لیکن اسلام کا نام روشن کیا ان لوگوں نے۔ اللہ نے ان کی شان کو قیامت تک برقرار رکھنا تھا اور ان کو آئیڈیل بنانا تھا، پیشوا بنانا تھا، ساری دنیا والوں کو دکھانا تھا اگر حکومت کرنی ہے تو اس طرح حکومت کرنی ہے، اس طرح حکومت کرو گے تب دنیا کے اندر انصاف بھی آئے گا۔ جب جانے لگے تو ان کے پاس صرف ایک اونٹ تھا، حضرت عمر کے پاس، تو ان کا غلام بھی ان کے ساتھ تھا۔ تو یہ طے ہوا کہ 1 میل تک غلام سفر کرے گا اونٹ پر، وہ اترے گا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 1 میل اونٹ کے اوپر سفر کریں گے۔ تو مدینہ سے چلے شام کی طرف، یہی ترتیب رہی، 1 میل غلام سفر کر رہا ہے اور 1 میل آقا بلکہ امیر المومنین سفر کر رہے ہیں۔ اب خود اندازہ لگائیں اسلام کے اندر مساوات کتنی ہے، برابری۔ آج جو دعوے کرنے والے ہیں کہ برابری کے اور حقوق کے دعوے کرنے والے، پتہ نہیں آج وہ کہاں ہیں۔ فلسطین کے اندر جو حالات ہیں، ساری کائنات کے لوگ ان کو دیکھ رہے ہیں، کس طرح وہ مظلومیت کی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ تو یہ ہے مساوات حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی۔ تو 1 میل ان کا غلام سفر کر رہا ہے اور دوسرا میل وہ آپ سفر کرتے ہیں، یہاں تک کہ سفر کرتے کرتے جب بیت المقدس یعنی ملک شام کے اندر پہنچے، بیت المقدس کے قریب پہنچے، تو وہاں پر جو نصارہ کے علماء تھے، وہاں پر جو راہب تھے، وہ ان کو دیکھنے کے لیے کھڑے تھے کہ کس طرح وہ امیر المومنین ہیں، اور جو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے لشکر بھیجا تھا، اسلامی لشکر، وہ بھی ان کے استقبال کے لیے کھڑا تھا۔ جب وہ شہر کے قریب جانے لگے، جو ہی پہنچنے والے تھے، تو لوگوں نے اصرار کیا کہ حضرت آپ اس اونٹ کو چھوڑ کر کسی اور سواری کو اختیار کر لیں، گھوڑے پر سوار ہو جائیں۔ تو یہ بھی روایات کے اندر آیا ہے کہ جب وہ قریب تھے تو لوگوں نے کہا کہ حضرت آپ خود سوار ہو جائیں، آپ خود سوار ہوں، یہ غلام ہے، یہ نیچے اتر جائے گا، آپ خود سوار ہو کر بیت المقدس کے اندر داخل ہوں۔ تو فرمایا ایسا نہیں ہوگا، یہاں تک کہ غلام نے خود کہا کہ میں اپنی باری آپ کو ہبہ کرنا چاہتا ہوں، آپ کو دینا چاہتا ہوں، لہذا آپ جو ہے اس اونٹ پر سوار ہو جائیں۔ لوگ گھوڑے لے آئے، مختلف قسم کی سواریاں آنے لگیں، تو حضرت عمر ایک گھوڑے پر سوار بھی ہوئے۔ جب اوپر بیٹھے تو پھر نیچے اتر آئے، نیچے اترے تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اسلام کی وجہ سے عزت عطا فرمائی ہے، ہم کسی اور چیز کے اندر عزت نہیں چاہتے۔ تو جو ہی بیت المقدس کے اندر داخل ہوئے، وہ جو راہب کھڑے تھے حضرت عمر کو دیکھنے والے، وہ اپنی کتابیں کھول کر کھڑے تھے کہ امیر المومنین کون ہیں۔ تو کیا دیکھا، پوری کائنات کے اندر اللہ نے اس واقعے کو سامنے کرنا تھا، مسلمانوں کا شان بتلانا تھا کہ مسلمان کتنی مساوات کرتے ہیں، مسلمانوں کے اندر کیا خوبیاں ہیں، مسلمان کبھی بھی ایک ادنا انسان کے ساتھ ناانصافی نہیں کرتے۔ تو کیا ہوا، جس وقت بیت المقدس کے اندر داخل ہوئے امیر المومنین، تو حالت یہ تھی کہ غلام سواری کے اوپر سوار ہے اور امیر المومنین کے ہاتھ کے اندر اس سواری کی لگام ہے، مہار ہے۔ تو جو ہی بیت المقدس میں پہنچے تو راہبوں نے دیکھا تو اپنی کتاب کے ساتھ ان کا حلیہ ملایا اور پوچھا کیا یہ سوار جو ہیں یہ امیر المومنین ہیں؟ تو لوگوں نے کہا نہیں، بلکہ یہ جو نیچے سواری کی مہار پکڑے ہوئے ہیں یہ امیر المومنین ہیں۔ تو انہوں نے حلیہ ملایا کہ بالکل ٹھیک ہے، یہ حضرت امیر المومنین حضرت عمر کا حلیہ اس کتاب کے اندر لکھا ہوا تھا، فلاں حلیہ والے ہوں گے، یہاں تک کہ یہ لکھا تھا کہ جس وقت امیر المومنین بیت المقدس کو فتح کریں گے، آئیں گے، خود سواری کی لگام پکڑے ہوئے ہوں گے اور ان کا غلام سواری کے اوپر سوار ہوگا۔ تو یہ کتنی اسلام کی زندہ مثال ہے انصاف کی، ایک غلام جو اپنی باری دینے کے لیے تیار ہے، حضرت عمر نے اس کو قبول نہیں کیا۔ تو یہ اسلام کی شان ہے، کبھی بھی اسلام کسی کے اوپر ظلم نہیں کرتا، اسلام مساوات کا درس دیتا ہے۔ کہیں بھی اللہ نے کسی کو حکم نہیں دیا، چاہے وہ بادشاہ بھی ہے، ایک ادنا غلام پر وہ ظلم کرے۔ حالانکہ اگر دیکھا جائے وہ جو غلام ہے حضرت عمر کی ملکیت ہے، اگر حضرت عمر چاہتے سواری پر خود سوار ہو جاتے، وہ جو غلام ہے سواری کی لگام پکڑ کر چلتا، ان کی خدمت کرتا، یہ بھی ان کے لیے جائز تھا، یہ غلام ان کی اپنی ملکیت تھا۔ لیکن اسلام کا نام روشن کیا ان لوگوں نے، اللہ نے ان کی شان کو قیامت تک برقرار رکھنا تھا
اور ان کو آئیڈیل بنانا تھا، پیشوا بنانا تھا، ساری دنیا والوں کو دکھانا تھا اگر حکومت کرنی ہے تو اس طرح حکومت کرنی ہے، اس طرح حکومت کرو گے تب دنیا کے اندر انصاف بھی آئے گا۔ یہی وہ تھے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے انصاف کا یہ عالم تھا کہ وہ انصاف کی حالت یہ ہے کہ اونٹ اور بکری ایک کنویں کے اوپر پانی پی رہے ہیں، بکری اونٹ کی شر سے محفوظ ہے، یہ انصاف کا عالم ہے۔ لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے جو آج انصاف کی بات کرتے ہیں اور مساوات کی، حقوق کی بات کرتے ہیں، حقوق صرف ان کو اپنی جان تک نظر آتے ہیں۔ فلسطین والوں کے کوئی حقوق نہیں ہیں، پاکستان والوں کے، مسلمانوں کے کوئی حقوق نہیں، جو بھی حقوق ہیں ان لوگوں کے ہیں جو اپنی زبان کو چلا رہے ہیں انصاف کی بات پر، انصاف کے نام پر، حالانکہ سراسر ظلم ہے، سراسر جھوٹ ہے، اس کے اندر کوئی سچائی نہیں۔ اگر مساوات ہے، انصاف ہے، برابری ہے تو اسلام کے اندر نمایاں ہے، ہر ایک جزئی اسلام بیان کرتا ہے، کسی جگہ کے اوپر اسلام نے کسی پر ظلم نہیں کیا۔ یہاں تک ایک چونٹی چل رہی ہے، مسلمان کو یہ حکم ہے اس چونٹی کی حفاظت کرنی ہے، کہیں ایسا نہ ہو تمہارا پاؤں اس کے اوپر آ جائے، وہ مر جائے۔ یہاں تک کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کسی جانور کو ذبح بھی کرنا ہے، جانور کو ذبح کرنا ہے تو چھری تیز کر لو، یہ نہ ہو کہ تمہاری چھری کے کن ہونے کی وجہ سے جانور کی گردن کٹنے میں دیر ہو جائے اور اس کو تکلیف پہنچے۔ یہ ہے اسلام، اسلام کی خوبی۔ اللہ نے اسلام کو امن والا دین بنا کر بھیجا ہے، کیوں؟ اسلام سلامتی سے ہے، جو بھی اسلام میں آئے گا اس کو سلامتی ملے گی، اور اسلام ہمیشہ سلامتی کا درس دیتا ہے، ہمیشہ سکون کا، ہمیشہ انصاف کا، برابری کا، کبھی بھی کسی پر ظلم نہیں کرتا۔